وعلى عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 100 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا. اس عنوان سے مرزا جی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف جو بھی اعتراضات اور وسوسے پیدا کیے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ان کے جوابات سیکھ سمجھ رہے تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے معاویہ دشمنی میں ایک رکعت وتر کی بحث کے دوران مرزا جی نے امام طحاوی کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے ایک روایت جو ہے وہ بیان کی. پچھلے ریکارڈنگ میں ہم نے اس کا جواب سمجھا تھا. آگے علی الحسن نقوی صاحب ان سے سوال کرتے ہیں یہ طحاوی جو ہیں وہ ساروں کے امام ہیں یا خالی؟ تو مرزا جی نے فوراً کہا نہیں اہل سنت کے امام ہیں. علی الحسن نقوی کہنے لگے اہل حدیث بھی مانتے ہیں؟ تو مرزا جی نے کہا جی اہل حدیث بھی مانتے ہیں، 321 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حنفی بھی ان کو پھر کہتے ہیں کہ حنفی تو ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے. اچھا اب دیکھیں بات سمجھیے گا، میں کئی مرتبہ توجہ دلاتا ہوں کہ مرزا جی اہل سنت نہیں ہیں، ایک پکے رافضی ہیں. میں توجہ دلاتا جا رہا ہوتا ہوں کہ کس طرح، اور پھر اس میں کلام کی جو روانی ہے. اب جیسے مثال ہے ہم بات کریں گے کبھی بھی تو ہم کہیں گے ہم اہل سنت کے نزدیک، ہمارے نزدیک. بعض مرتبہ ہم لفظ اہل سنت بھی استعمال نہیں کرتے. ہم جب اہل تشیع کے خلاف یا مطلب ان کے خلاف جو اپنے دلائل یا نظریات یہ چیزیں اگر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یوں کہہ دیتے ہیں ہمارے نزدیک. یہ روانی ہوتی ہے گفتگو کی. چونکہ اصلاً مرزا جی اندر سے رافضی ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے جا رہے ہیں مرزا جی کی جو اعتراضات ہیں ان کو، تو مرزا جی جو کہتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک. بھئی کیوں اہل سنت کے نزدیک؟ آپ بولو ہمارے نزدیک. یہاں بھی یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب علی الحسن نقوی نے کہا کہ یہ طحاوی جو ہیں وہ ساروں کے امام ہیں، تو مرزا جی نے کہا نہیں اہل سنت کے امام ہیں. نا آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے امام. یہ کیوں کہا آپ نے اہل سنت کے امام؟ آپ خود کو اہل سنت کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں ہمارے امام. پھر کہتے ہیں اہل حدیث بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا سمجھیں اس بات کو. دنیا کے اندر ہر وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تعلیمات کو تسلیم کرتا ہے، آپ کے بیان کردہ عقائد، آپ کے بیان کردہ نظریات، معاملات و معمولات، اعمال و دیگر چیزوں کو، منہیات، جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، جو آدمی ان سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے اور اس نے دین کے کسی بھی شعبے میں امت ملت دین کی خدمت کی ہے، وہ ہمارا امام ہے. اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ جی وہ کون ہے اور کیا. یاد رکھیں اس بات کو، میں اپنی بات دہرا دیتا ہوں کہ وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ عقائد، معاملات، معمولات، عبادات، منہیات، جن چیزوں سے آپ نے روکا، وہ ان کے اوپر عمل کرتا ہے. یعنی کہ آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے، کرنے والی باتوں پہ عمل کرتا ہے، چھوڑنے والی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، آپ ہی کے بیان کردہ تعلیمات کو آگے پہنچاتا ہے. دین کے کسی شعبے میں اس دین کی اس نے خدمت کر رکھی ہے، وہ ہمارا امام. کیونکہ ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہے نا، وہ ہمارے بزرگوں میں سے ہے. اب مسئلہ یہ ہے، اس نقطے کو سمجھیں. لیکن اگر کوئی بھی شخص مثال کے طور پہ، کیونکہ یہ جو امت ہے، اللہ رب العزت نے اس امت کو اس طرح طبقات میں رکھا ہے، ایسے طبقات میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نہ تو یوں رکھا ہے نہ یوں رکھا ہے. اس میں ہم یعنی کہ یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب و اہل بیت،
اس کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر ان کے بعد کی امت یہاں تک کہ ہمیں اور پھر ہمارے بعد کے لوگ، یہ امت ایسے طبقات میں ہے، وہ سب سے پہلا طبقہ اور سب سے بلند ہے، ہم ان کے بعد ان کے نیچے ہیں، ہم نہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں نہ ان سے اوپر جا سکتے ہیں، یعنی اپنے سے اوپر والا جو طبقہ ہے، یعنی ہم سے پہلے کے جو طبقہ ہے ہم اس کے برابر ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ یہ اہل سنت اہل حدیث کا نظریہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ مرزا جی اور مرزا جی کے جتنے مقلدین ہیں ان کی جناب میں یہ عرض ہے کہ مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ اہل سنت کے بزرگ کون ہیں، مسئلہ اس سے ہے کہ اصل میں بزرگ صاحب ہیں، وہی میں نے طبقاتی تقسیم۔ اب اگر نیچے کا کوئی آدمی اوپر کے کسی آدمی پر ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ جو نہ تو ان سے ثابت ہے نہ ہی ان کے وہ مزاج جو قرآن اور صحیح احادیث نے بیان کرے ہیں اس کے مطابق ہے، تو کوئی ہمیں کہے کہ اس وجہ سے مان لو کہ یہ اہل سنت ہے، سوال نہیں پیدا ہو سکتا، اس وجہ سے مان لو کہ یہ اہل حدیث ہے، سوال نہیں پیدا ہو سکتا۔ ہم اس وجہ سے کسی ایسے کی بات نہیں مان سکتے جو خود کو اہل سنت یا اہل حدیث بولتا ہو مگر وہ کتاب و سنت یا صحابہ کے اس مزاج کے خلاف بولتا ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور صحیح احادیث میں بیان کرے۔ آگے مرزا جی کہتے ہیں کہ حنفی تو ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے، ان کو تو حنفی کہتے ہیں۔ یہ جو شرح معانی الاثار اور یہ جو باقی کتابیں جو ہیں وہ امام طحاوی کی کتابیں، اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی اور بھی کئی نقل کی ہیں، تو امام طحاوی کی کتاب، اور میں نے مسئلہ 130 وطر والے میں بتایا تھا۔ اچھا اب اس میں سمجھے ذرا بات، چونکہ مرزا صاحب نے اپنے لیے اسی ویڈیو میں ایک جگہ پر یہ بات کہہ رکھی ہے کہ پارٹ 1 کے اندر مجھے کہتے ہیں ننا مودودی، یہ الفاظ واپس لیں، آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ عربی والا آزمائش بن گیا، مرزا جی نے خود کو فتنہ کہا ہے، تو مرزا جی چونکہ فتنہ نہ دیں تو مرزا جی کو چین نہیں ملے گا، تو مرزا جی نے یہاں بھی فتنہ وسوسہ ڈالا۔ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ جو شرح معانی الاثار اور یہ جو باقی کتابیں جو ہیں وہ امام طحاوی کی کتاب، اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی اور بھی کئی روایات نقل کی، اس طرح کی۔ کون سی؟ وہ جو ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں جس کے جواب کو سمجھا ہے، حالانکہ شرح معانی الاثار ہو یا دیگر کتاب ہو، تنقیص صحابہ پر امام طحاوی نے کہیں بھی کوئی روایت نقل نہیں کی، حتیٰ کہ یہ بھی جو روایت تھی اس کی حقیقت پچھلی ریکارڈنگ میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ امام طحاوی نے اس کی کوئی تصحیح نہیں کی، جیسے مرزا صاحب نے ان کے ذمہ جھوٹی بات لگائی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے مسئلہ 130 وطر والے میں بتایا تھا کہ جب سے مجھے ایک حدیث پتہ لگی ہے نا تو میں ہمیشہ 3 وطر ہی پڑھتا ہوں، میں نے کبھی 1 وطر نہیں پڑھے، اگرچہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، لیکن میں نے ادھر کہا تھا ایک اور بات ہے جو میں بتانا نہیں چاہتا اور میں نے آج بتا بھی دیا، وہی فتنہ ہے نا، تو وہ فتنہ بھی کر دیا۔ سنیں ذرا میری بات میرے بھائیوں، اسی چیز کو علماء اصولیین نے بدعت قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا؟ وہ بدعت نام ہی اس بلا کا ہے۔ یہ آدمی مرزا محمد علی انجینئر کتنا بڑا بدعتی ہے، اس کی دلیل اس کی یہ جملہ ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب سے مجھے یہ پتہ لگا معاویہ 1 رکعت وطر پڑھتا ہے، میں نے 1 رکعت وطر پڑھنا ہی، حالانکہ یہ روایت بخاری مسلم کی، خود کہہ چکا ہے نا یہ بات، روایت بخاری مسلم کی۔ دیکھو معاویہ دشمنی میں، بغض معاویہ میں آدمی کس حد تک گیا کہ سنت پہ عمل کرنا صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس کو کون عمل کر رہا ہے؟ اچھا جی، دیکھو اب ذرا سمجھنا بات، کیا بات ہے کہ چونکہ سننے والے 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو ہیں ہمارے جیسے لوگ جو غیر جانبداری کے ساتھ مرزا محمد علی کو سنتے ہیں، تو وہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کس طریقے سے آدمی ڈنڈی مار رہا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اندھا دھن اس کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، یہ جو بول رہا ہوتا ہے نا بس وہ زیادہ میں زیادہ یہ ہوتا ہے، وہ سرسری سے کسی کتاب میں یا کسی سافٹ ویئر میں دیکھا اور بس یقین کر لیا کہ ہاں یہ اسی طرح بات۔ اب وہ 1 رکعت وطر والے مسئلے میں اگر کتابیں کھولتے تو پتہ لگتا یہ مسئلہ معاویہ کا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ مسئلہ سنت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک اور بات بھی سمجھیں، معاویہ صحابی ہیں، اور کیسے صحابی ہیں؟ سنیں ذرا بات کو، مرزا جی نے آگے ہی یہ بات کر رکھی ہے کہ اور ہم مانتے ہیں میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے، چاہے اس کے لیے کوئی اور فضیلت ہو یا نہ ہو، ہم پڑھیں گے آگے جب یہ آئے گا۔
آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانیں، صحابی کا معنی ہی اس آدمی کے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات دیکھ رکھے ہوں، آپ کی صحبت اختیار کی ہو. اب اگر وہ ایک رکعت وتر پڑھ رہا ہے تو اس لیے کہ اس نے یہود و نصارہ کو پڑھتے دیکھا تھا، یا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا تھا تو وہ پڑھ رہا ہے. اور جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، آدمی نے آ کے کہا، پچھلے درس میں ہم نے پڑھا نا کہ آدمی نے آ کے کہا معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے جواب کے اندر یہ بات کہی کہ اصابت سنہ، اس نے سنت کے مطابق ٹھیک کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اصابت سنہ کا لفظ ہے تو تم کیا کرتے، تحقیق کرتے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سنت کے مطابق ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ وہی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت پڑھنا ثابت ہے، تو ہم اسے دیکھیں، تحقیق کریں. لیکن مرزا جی نے تو چونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرنی تھی تو اس میں کس حد درجے مبالغہ کیا کہ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جب سے مجھے یہ ایک حدیث پتہ لگی نا تو میں ہمیشہ 3 وتر ہی پڑھتا ہوں، میں نے کبھی ایک وتر نہیں پڑھا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 453 ہے، کتاب صلاۃ المسافرین ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب صلاۃ اللیل و عدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل وان الوتر رکعتا وان الوتر رکعتا وان الوتر رکعتا، اور یہ کہ وتر ایک رکعت ہے، اور یہ کہ وتر ایک رکعت ہے. بہرحال حدیث نمبر ہے 1615، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، باب صلاۃ اللیل و عدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل وان الوتر رکعتا، حدیث نمبر ہے 1615. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، معاویہ نہیں، کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء وہی التی ید الناس الاتم الی الفجر 11 رکعتا یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز کے درمیان میں پڑھتے 11 رکعتیں اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، اور اس میں 1 رکعت وتر پڑھتے، اور اس میں 1 رکعت وتر پڑھتے. یہ معاویہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کس کا ہے؟ کون پڑھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اچھا جی، پھر دیکھیں ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 230 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا اس کے اوپر، من کان یوتر برکعات، وہ شخص جو 1 رکعت کا قائل ہے. اس کے تحت حدیث نمبر 6877، حدثنا ابن ادریس ان لیث ان ابا بکر اوتر برکعات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت پڑھتے تھے. وتر لیث کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. اور بھائی سنو ذرا بات کو، یہ معاویہ نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر ہیں. سنو ذرا بات. پھر اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ للبہقی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36 اور 37 ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں اس کو اس باب کے تحت لائیں، باب الوتر برکعت واحدہ، وتر 1 رکعت کے بیان میں. حدیث نمبر ہے 4783 کہ عبد الرحمن بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن سوچا کہ آج تو میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے میں سبقت لے جاؤں گا. بس میں پہنچا وہ نماز کے لیے، یہاں تک کہ ایک شخص نے مجھے پیچھے سے اشارہ دیا، تو میں نے دیکھا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ امیر المومنین تھے. بس آپ نے مجھے پیچھے کیا، آپ کھڑے ہوئے اور نماز شروع کی اس طرح کہ آپ نے تلاوت قرآن شروع کی، پھر رکوع کیا، پھر جلسہ کیا، پھر تشہد کیا، پھر سلام پھیرا، اس طرح کہ آپ نے 1 رکعت پڑھی، وتر 1 رکعت پڑھی، اس پہ کچھ زیادتی نہیں کی. تو جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا یا امیر المومنین انما صلیت رکعت، اے امیر المومنین آپ نے تو 1 رکعت پڑھی ہے. کالا ہی وتری، یہ میرا وتر ہے، یہ میرا وتر ہے، یہ معاویہ کے وتر نہیں ہے، یہ عثمان کا وتر ہے. کیا ظالم ہے اللہ کی قسم. بغض معاویہ میں آپ اندازہ کرو ذرا بات. آدمی، میں کہا کرتا ہوں ایک بات،
लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, कम मालूमात आदमी के लिए बहुत नुकसान दह। आप अंदाज़ा करें इतना जाहिल आदमी है ये लोगों को अपने आप को बहुत और वो जैसे वो कहता है कि लोग मुझे आइकन कहते हैं। आज शक्ल तो देखो आइकन वाली, आइकन चो। आदमी समझे जरा इस बात को कि जिस आदमी को ये नहीं पता, वो कह रहा है कि जी जब से मुझे पता लगा माविया वितर पढ़ रहा है मैंने एक रकात वितर। ओ भाई, एक रकात वितर अल्लाह के रसूल पढ़ रहे हैं, अबू बकर पढ़ रहे हैं, उस्मान पढ़ रहे हैं। और सुनो जरा बात, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 624 है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब दावात के अंदर इस बाब के तहत बाब दुआ लिस्सिबियान बिल बरकत व मसही रूसिहिम के तहत हदीस नंबर 6356 है। अब्दुल्लाह बिन सालबा बिन सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शफ़क़त से उनके आँख और या चेहरे पर हाथ फेरा था और उन्होंने कहा कि साद बिन नबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने देखा, वो एक रकात वितर पढ़ते थे। कौन? ये माविया का वितर अल्लाह के रसूल पढ़ते हैं, अबू बकर पढ़ते हैं, उस्मान पढ़ते हैं, साद बिन नबी वक़ास पढ़ते हैं। और सुनो ज़रा बात को, ये मेरे हाथ में मुअज्जमुल औसत है, जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 7 है, हदीस नंबर 5636 है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली मिनल लैल मसना मसना फ़इज़ा जाअ अस्सुब्ह औ तरा बिवाहिदतिन फ़क़ाल इन्नल्लाह वाहिदुन युहिब्बुल वाहिद। कि अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल लैल 2-2 रकात करके पढ़ा करते थे और जब सुबह होने वाली होती तो एक रकात वितर पढ़ते थे और फरमाते थे बेशक कि अल्लाह एक है, एक को पसंद करता है। इस रिवायत की सनद पे कलाम है, इस रिवायत की सनद पे कलाम है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ सही बुखारी सही मुस्लिम, और भाई मेरे सही बुखारी सही मुस्लिम अल्लाह के रसूल पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल पढ़ते हैं, साद बिन नबी वक़ास पढ़ते हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा अबू बकर पढ़ते हैं, सुनन कुबरा बहकी उस्मान पढ़ते हैं। अबू सईद खुदरी की तरफ मंसूब है कि वो बताते हैं कि अल्लाह के रसूल, और बताया कि एक ही को अल्लाह भी पसंद करने वाला है। और सुनो ज़रा बात को, चलो उसकी तो सनद में कलाम था ना, अब ये देखो ज़रा बात, इसके बाद होगा इंतकाल। क्या होगा? इसके बाद उठेगी मैयत। ये मेरे हाथ में सुन्नह अबी दाऊद है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 678 है, बाब तफरी अब्वाब अल वित्र। इसके तहत इमाम अबू दाऊद ने बाब कायम किया, बाब इस्तिहबाब अल वित्र, हदीस नंबर 1402 और रिवायत किससे है? मौला अली से। और यहाँ डूब मरने का मकाम है, यहाँ हर बेशरम के लिए डूब मरने का मकाम है कि माविया के बुग़्ज़ में अंधा होकर मौला अली की भी मुखालफत कर गया जिसके नाम की रोटियां खा रहा है। अब भाई बेशरम, कुछ बात आ रही है समझ में? सुनो, सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अहलल कुरान ओतिरो फ़इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बु वित्र। ए कुरान वालों, वित्र पढ़ा करो के सुनो, फ़इन्नल्लाह वित्र, अल्लाह ताक है, अल्लाह ताक है, युहिब्बुल वित्र, ताक को पसंद करता है। अब भाई किससे रिवायत है? माविया से नहीं, किससे? मौला अली से। अब तो डूब मरना चाहिए ना बेशर्मी में अपनी। सुनो, और उसके बाद की कफन तो लगेगा बाद में, ये ताबूत में आखिरी कील, ताबूत में आखिरी कील। रिवायत करने वाले माविया से थे इब्न अब्बास, रिवायत करने वाले थे माविया से इब्न अब्बास। वहाँ लिहाज अहले बैत का भी नहीं। इब्न अब्बास कौन है? चचा अब्बास के बेटे, चचा अब्बास के बेटे अहले बैत। वहाँ अहले बैत का भी लिहाज नहीं करा। माविया दुश्मनी में क्या करा? मैं तो पढ़ना ही छोड़ दिया है ना। ये मेरे हाथ में सही इब्न अब्बान है, सब किताबुस सलात है, ठीक है। इमाम इब्न अब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने बाप कायम किया, ज़िक्रुल ख़ब्र मुदहिज़ कौल मन ज़ामा अन्नल वतरा बिर्रकातिल वाहिदा गैर जायज़। इसके तहत सफ़ा 445 है, हदीस 2419 है। हम्माद बिन खालिद अल खय्यात बावास्ता इमाम मालिक बावास्ता मखरमा बिन सुलेमान बावास्ता कुरैब हज़रत इब्न अब्बास के ख़ास शागिर्दों में से,
وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتر برکعت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ، معاویہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ جب سے مجھے یہ پتہ لگا، میں تو 3 رکعت ہی ہمیشہ پڑھتا ہوں، اب یہ پتہ لگا، عرض یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 رکعت سے لے کے 9 رکعت وتر پڑھنا ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 رکعت وتر سے لے کے 9 رکعت وتر پڑھنا ثابت ہے۔ ان میں ہر بات سنت ہے، 1 پڑھنا بھی، 3 پڑھنا بھی، 5 پڑھنا بھی، 7 پڑھنا بھی، 9 پڑھنا بھی، یہ سب سنت ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی انکار معاویہ دشمنی یا کسی بھی حوالے سے کرنا جائز؟ آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، سنی، دیوبندی، بریلوی یا مرزائی، جہلمی اور بکواسی اور کچھ بھی آپ ہیں، مسئلہ اس سے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے دیکھنا یہ ہے۔ اب جب ہم 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو اس لیے نہیں پڑھتے کہ معاویہ پڑھتے تھے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور معاویہ نے ایک صحیح کام پر عمل کیا ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے نہیں؟ معاویہ دشمنی میں سنت سے بغض رکھنا بلکہ سنت کو ترک کر دینا کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے، آپ اندازہ کریں۔ اور کہتے ہیں کہ جی اگرچہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، لیکن میں نے ادھر کہا تھا ایک اور بات ہے جو میں بتانا نہیں چاہتا، میں نے آج بتا دیا۔ ابے جائز سمجھتا ہوں، کیا چیز ہو تم کیا سمجھتے ہو؟ بحث اس سے ہے؟ او بھائی بحث اس سے نہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، بحث اس سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ کا عمل کیا ہے، بحث ہے اس سے۔ آگے کہتے ہیں علی الحسن نقوی صاحب نے سوال کیا، اچھا اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب بات جب چلی ہے تو یہ فیس بک پہ عمار خان ناصر صاحب ہیں، بہت زبردست محقق ہیں، غامدی صاحب کے شاگرد ہیں، قابل ترین آدمی ہیں، اور یہ آپ کو پتہ بھی ہے مرزا جی، ہاں نازبی ٹائپ بھی ہیں تھوڑے۔ علی الحسن نہیں، سرفراز خان صفدر صاحب جو ہے نا، دیوبندی کے محدث اعظم، مناظر اعظم ہوا کرتے تھے مرزا جی، انہوں نے یہ فیس بک پہ یہ شیئر بھی کروائی ہوئی ہے۔ علی الحسن نے کہا ہاں انہوں نے شیئر بھی کی ہوئی تھی، مرزا جی نے کہا ہاں، اور میں نے بھی مجھے بھی کسی نے بھیجی تھی، تو مجھے اس لیے تازہ دماغ میں، ورنہ میرے دماغ میں بھی نہیں آنی تھی، یہ میرے دماغ میں اسی لیے گونج رہی تھی کہ انہوں نے یہ روایت نقل کروائی تھی اس میں۔ علی الحسن وہ کوئی بات کر رہے تھے کہ شروع دن سے ہی ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ یہاں سمجھ ذرا، یہ جو آپس کی ان دونوں کا، ہم نے تو خیر ایک جملہ پڑھ کے بتانا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے تم نے کانٹ چھانٹ کے پڑھا اور یہ کرا اور وہ کرا۔ تو بہرحال یہاں سمجھے گا بات کو، یہ جو مرزا جی علی الحسن نقوی صاحب بقول مرزا جی کے ان کے یار غار، وہ کہنے لگے کہ جی وہ فیس بک پہ عمار خان ناصر صاحب ہیں، بہت زبردست محقق ہیں، بہت زبردست، یہ دیکھو ذرا بات کو سمجھنا، یہ آگ میں سے پانی نکل رہا ہے، ناریل میں سے پیٹرول نکل رہا، چاند چوکور ہے، آج پتہ لگا، تحقیق سے پتہ لگا ہے چاند کیا ہے، سنو کیا پتہ لگا ہے سوال میں، عمار خان ناصر صاحب بہت زبردست محقق ہے، غامدی صاحب کے شاگرد ہیں۔ غامدی صاحب کا شاگرد اور بہت زبردست محقق، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک آدمی منکر حدیث کا شاگرد ایک زبردست محقق کیسے ہو سکتا ہے؟ تحقیق کے بنیادی 2 اصول ہیں، قرآن اور حدیث، ایک کا آپ انکار کر دو گے تو تحقیق کہاں سے کرو گے؟ آگ میں سے ناریل میں سے کیسی سائنس ہے؟ جیسی یہ سائنس ہے بالکل ایسی سائنس یہ ہے کہ وہ عمار خان ناصر صاحب بہت زبردست محقق ہے، غامدی صاحب کے شاگرد، سننا لو۔ اور پھر وہ آخر میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی بات کر رہے کہ شروع دن سے ہی ایسا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کیسا؟ ہاں وہ ایسا کہ جو مرزا جی کہتے آ رہے تھے کہ بنو امیہ کے گورنروں نے تکبیرات کہنا ختم کر دی تھی، معاویہ ایک وتر پڑھا کرتے تھے، شروع دن سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ وہ سارا دین بنو امیہ کے گورنر بدلتے آ رہے ہیں، وہ شاید یہ بات تھی۔ ہم کہہ رہے ہیں مرزا جی شروع دن سے آخری دن تک کا آپ بتاتے جاؤ اور ہم سے جواب اللہ کے فضل و کرم سے لیتے جاؤ، ہم بتائیں گے کہاں کیسے آپ نے مکاریاں اور دھوکے بازیاں کی ہیں۔ کہتے ہیں
تو یہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل میں، اس لیے ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کبھی ایک وتر نہیں پڑھا. آپ جو ایک وتر پڑھتے تھے نا وہ کرتے تھے 2 جمع 1، 2 جمع 2 جمع 1، 2 جمع 2 جمع 2 1، یعنی جمع 1. ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ صرف یہ ایک وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیں. وہ ایک پوری کو طاق کرنے کے لیے ہوندا سی اکلوتا ہی کلّا ایک نہیں ہوتا تھا. کوئی مرزا جی نے جو کہا ہم نے وہی پڑھ دیا. یار ہماری زبان تو نہیں ہے لیکن ہماری مجبوری ہے، ہمیں مرزا جی والی زبان بھی ساتھ ساتھ ٹیڑھی میڑھی بولنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک سمجھے گا ذرا، ہم یہ چیلنج کرتے ہیں. اچھا کیا ہے، خلط مبحث نہیں کر رہا، خلط مبحث میں نہیں کر رہا، میں چیلنج کا جواب دے رہا ہوں. حالانکہ میں دے چکا ہوں لیکن پھر بھی میں چیلنج کا جواب ایک دفعہ پھر. اور سنیں یار ذرا بات سننا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 453 ہے. کتاب صلاۃ المسافرین ہے، باب صلاۃ اللیل و عدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل وان الوتر رکعتن کے تحت حدیث نمبر 1615 ہے. ہم یہ چیلنج کرتے ہیں، مرزا جی نے کہا ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ صرف یہ ایک وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیں. مرزا جی تحفہ قبول کرو، یہ لو، یہ دیکھ لو اور ڈوب کے مر جاؤ، ٹائم نکال گئے. روایت کے اندر الفاظ ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء وہی التی ید الناس الاتم الى الفجر 11 رکعتا یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدۃ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کے فجر تک 11 رکعت پڑھتے اور ان کو 2 رکعت کر کے ان پہ سلام پھیر دیا کرتے، یعنی ہر 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا کرتے. ویوتر بواحدۃ، اور وتر پڑھتے 1 رکعت. مرزا جی چیلنج 1 منٹ میں سولو، چیلنج 1 منٹ میں ہماری طرف سے ہم چیلنج کرتے ہیں. سننا ہاں پھینکی تھی رسیاں، دکھا رہے تھے، ہمیں تو ان کا اظہار بند دکھتا ہے نا. اور سنیں ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160 ابواب الوتر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں باب ما جاء فی الوتر، اس کے تحت حدیث نمبر 991. روایت کس سے ہے؟ ابن عباس سے، وہی جن سے وہ کہ ہم چیلنج، ابن عباس کہتے ہیں، ابن عباس سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک وتر نہیں پڑھا. وہ ابن عباس کہہ رہے ہیں. سننا ذرا بات کہ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شن معلقۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، لٹکے ہوئے مشکیزے سے پانی لیا آپ نے، فتوضأ فاحسن الوضوء، آپ نے وضو کیا اور کیا ہی خوبصورت آپ نے وضو کیا. ثم قام یصلی فصنعت مثلہ، بس آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ یعنی کہ میں نے بھی آپ کی طرح کیا. فقمت الی جنبہ، پھر میں آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا. فوضع ید الیمنی علی راسی، آپ نے مجھے پکڑا اور اپنے بائیں طرف کر لیا. ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے پڑھی 2 رکعتیں، ثم رکعتین، پھر 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 پڑھی 2 رکعتیں، ثم اوتر، پھر پڑھا 1 وتر، پھر پڑھا 1 وتر. مرزا جی آپ کا چیلنج سولو ہو گیا. سنو ذرا بات کو، اور یہ دیکھو یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد نمبر 3 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. اس پر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے باب قائم کیا من کان یوتر برکعات، اس کے تحت حدیث نمبر 6877 ہے. لیس کہتے ہیں، لیس بن سعد ان ابا بکر اوتر برکعات، ابو بکر صدیق پڑھتے تھے 1 رکعت وتر. سنو، یا سن کبریٰ للبہقی ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 3637 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، باب الوتر برکعات واحدہ، 1 رکعت وتر کا بیان ہے. اس کے تحت حدیث نمبر 4783 ہے. عبد الرحمن بن عثمان کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کی طرف، یعنی میں نے سوچا کہ میں آج رات نفل پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی بھی مجھ سے سبقت نہیں لے جا سکتا، بس میں کھڑا ہوا وہ نماز کے لیے، تو ایک شخص نے مجھے پیچھے سے اشارہ دیا. میں نے ان کی طرف پلٹ کے دیکھا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ ان دنوں یعنی امیر المومنین تھے.
تو انہوں نے مجھے پیچھے کیا، کھڑے ہوئے نماز کے لیے قرآن پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس سے فارغ ہوئے، پھر رکوع کیا، پھر جلسہ کیا، پھر تشہد پڑھا اور سلام پھیرا، ایک رکعت واحد پر، اس پہ کوئی زیادتی نہیں کی۔ بس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، میں نے کہا یا امیر المومنین انما صلیت رکعتن، اے امیر المومنین آپ نے ایک رکعت ہی وتر پڑھا؟ قال ہی وتری، کہا یہ میرا وتر، یہ میرا لو جو عثمان بن عفان بھی ایک وتر پڑھتے ہیں۔ اور سنو اسی طریقے سے یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الدعوات ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا، باب الدعاء للصبیان بالبرکۃ و مسائر رؤوسہم، اس کے تحت حدیث نمبر 6356 ہے۔ عبداللہ بن ثعلبہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھ یا چہرے پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور انہوں نے کہا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو ایک رکعت وتر پڑھتے دیکھا۔ لو جی یہ سعد بن ابی وقاص بھی ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ معجم الاوسط ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 7 ہے، حدیث نمبر 5636 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل مثنی مثنی فاذا جاء الصبح اوتر بواحدۃ وقال ان اللہ واحد یحب الواحد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل رات کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں، جب صبح ہونے لگتی ہے ایک رکعت وتر پڑھ کے اس کو طاق بناتے اور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ واحد ہے، اور یعنی ایک ہے اور ایک کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس روایت کی سند میں کلام ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، ابو داؤد کے اندر جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 678 ہے، باب تفریع باب الوتر، اس کے تحت امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب استحباب الوتر، حدیث نمبر 1402۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اہل القرآن اوتروا فإن اللہ وتر یحب الوتر، اے اہل قرآن وتر پڑھا کرو، اہل قرآن وتر پڑھا کرو، بے شک اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ لو جی ایک رکعت وتر کا چیلنج مولا علی کی طرف سے مکمل ہو گیا۔ اور سنیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان ہے، یہ صحیح ابن حبان کے اندر کتاب الصلاۃ ہے، اس امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، ذکر الخبر المدحض قول من زعم ان الوتر بالرکعۃ الواحدۃ غیر جائز، اس کے تحت حدیث نمبر 2419 ہے۔ قریب بواسطہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ عرض کرنے کا مطلب یہاں ان تمام دلائل سے یہ ہے کہ جو مرزا جی نے کہا نا ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ صرف یہ ایک وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیں، الحمدللہ ایک رکعت وتر پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میں دوبارہ سے یہاں اپنی بات دہرا دیتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت سے لے کے 9 رکعت وتر تک پڑھنا ثابت ہے۔ آدمی 1 3 5 7 9 جس سنت پہ بھی چاہے عمل کرے، لیکن کسی ایک کی عادت نہ بنائے کہ سب ہی سنت ہے اور ساری ہی سنتوں پر جو جو اللہ توفیق دیتا جائے عمل کرتا جائے۔ لیکن یہ کہنا چیلنج کرتے ہیں کہ رکعت وتر کا، مرزا جی تمہاری قبر کے اندر ہم نے آخری کیل بھی ٹھوک دی۔ کہتے ہیں اچھا جی وہ ہم جس وجہ سے اس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ ابو داؤد اور ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر مسلمان پہ اللہ کا حق ہے، جس کی مرضی 5 پڑھے، جس کی مرضی 3 پڑھے، جس کی مرضی 1 پڑھے۔ اس کی وجہ سے ہم بھی اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں، لیکن اس حدیث کی بھی تعویل ہو سکتی ہے۔ یہ ہے حدیث ماننے والے، آئی سمجھ میں؟ اب آئے غور کیجئے گا ذرا بات، آپ پیچھے کہہ کر آ چکے ہیں کہ جی اگرچہ میں ایک رکعت وتر پڑھنے کو جائز سمجھتا ہوں، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں۔ تو مرزا جی جائز بھی سمجھتے ہیں، جواز کی حد تک بھی مانتے ہیں، مطلب جواز کی حد تک سنت ہونے کے اعتبار سے مانتے ہیں نا، کبھی عمل کرتے ہیں، یہ کبھی عمل کی طرف توجہ دلاتے ہیں؟ نہیں، آپ نے تو اس کو معاویہ دشمنی کی نظر کر دیا نا، اور پھر اس کے بعد آگے یہ کہنا لیکن اس حدیث کی بھی تعبیل ہو سکتی ہے۔ ارے یہ قرآن اور حدیث میں تعویل کا رستہ نکالنا بغیر کسی مشکل کے، تو بھائی تعویل اس جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی مشکل ہو، اور جہاں کوئی مشکل ہی نہیں ہے تطبیق ممکن ہے، تو تعویل کیوں ہوگی؟ اور بھائی میرے پیارے 1 3 5 7 9 تک پڑھنا آپ سے ثابت ہے، کتنی آسان بات ہے نا، یہ کتنی آسان بات ہے۔ آپ بجائے تطبیق کی طرف جانے کے، توفیق کی طرف جانے کے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تعویل کی طرف۔ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ پکا
گمراہوں کا، بدعتیوں کا، منکرین حدیث کا طریقہ ہے۔ منکرین حدیث تعویل کی طرف جاتے ہیں، ورنہ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے باہم دو متعارض ادلہ کے درمیان میں اگر تطبیق ممکن ہو تو وہ تطبیق دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، دنیا میں کوئی دو صحیح حدیثیں ایسی نہیں ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہوں، اگر کسی کو ایسا لگتا ہے تو میرے پاس لے آئے، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ یہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک شرعی اصولیات کی روح سے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو دو صحیح حدیثیں کبھی بھی آپس میں ٹکراتی نہیں، اللہ کا بڑا کرم۔ لیکن جب آپ کے ذہن کے اندر ہی بدعت ہو، بھائی شاعر نے اپنے شعر میں کہا، توحید کا نقطہ تجھے سمجھا تو دوں گر، تیرے دل میں بت خانہ ہو تو میں کیا کروں۔ مسئلہ ہی تو سارا یہ ہے، ذہن میں تمہارے وہ گندگی جب ایک دفعہ آ گئی معاویہ دشمنی والی، اب تم اس سنت کو کسی بھی طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ جب اگر ابو داؤد ترمذی والی روایت بھی تمہارے گلے اٹک گئی نا کہ وہ سیدنا علی کے حوالے سے ہے نا، آپ وہاں کیا کریں گے، وہاں جان کیسے چھڑائیں گے، تو کہیں گے وہاں بھی تعویل ہو سکتی ہے۔ اچھا وہ تعویل دیکھو، اب ذرا دیکھنا تعویل سنو۔ مرزا جی کہتے ہیں آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو، نہیں سمجھے بات کو؟ اب مرزا جی آگے جنتر منتر کر رہے ہیں نا اپنے، تو ہم نے بھی فوراً ہی جنتر منتر کا جواب پہلے پڑھ دیا۔ سنو ذرا بات۔ اچھا لیکن اس میں بھی تعویل ہو سکتی ہے۔ اچھا کیا کہ وہ ایک پڑھے گا تو بس ساتھ دو ملائی ہوئی ہو، ایک تو مقلدین ہے نا، ہاں واہ، ایک تو مقلدین ہے، سنو ذرا بات کو سنو، اور ایک طرف ہم تو دانتوں میں انگلیاں دبائے تعویل سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا تعویل ہے۔ ارے سمجھ آیا، یہ پتہ کیا ہے، یہ ہے تثلیث، تعویل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تثلیث۔ بھائی عیسائیوں کا تین خداؤں والا عقیدہ ہے نا، کیا خدا کے تین اقنوم ہیں، تین میں کا ایک خدا ہے، یسوع خدا ہے، مریم خدا ہے اور خدا ہے، یہ تین خدا ہیں لیکن اصل ایک خدا ہے۔ کچھ سمجھ آیا ہے؟ بس جس طرح تثلیث ان کی سمجھ میں نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں، اسی طرح یہ مرزا جی کی تعویل ہے، تین، اس میں بھی تعویل ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ وہ ایک پڑھے گا تو وہ ساتھ دو ملائی ہوئی ہوں گی، تو ایک ہے، یہ تو تین ہے۔ یہ تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ 5 پڑھے گا تو 4 ملائی ہوئی ہوں گی، جب وہ 7 پڑھے گا تو 6 ملائی ہوئی ہوں گی، جب وہ 9 پڑھے گا تو 8 ملائی بھی ہوں گی۔ کیا مرزا جی مارے جاتے ہو، اور کیا تمہارے سننے والے تمہیں سنے جاتے ہیں۔ اور سنو ذرا بات کو، کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہے تعویل، جس طرح کہ باقی حنفیوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک، اچھا حنفیوں سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 3 کے لیے 2 کو اور 1 کو الگ پڑھیں گے تو وہ وتر ہوگا ہی نہیں، وہ اکیلے 1 کو 2 کے ساتھ ملا کر بھی نہیں مانتے، اور یہ حنفیوں کی تمام فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے حق میں جاتی ہے نا 1 وتر، وہ تو 1 وتر کو غلط سمجھتے ہیں۔ ان کے حق میں جاتی ہے 1 وتر اور وہ 1 وتر کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ مرزا جی کیا بولے جا رہے ہو؟ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ مرزا جی کہہ رہے ہیں اچھا حنفیوں سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 3 کے لیے 2 کو اور 1 کو الگ پڑھیں گے تو وہ وتر ہوگا ہی نہیں، وہ اکیلے 1 کو 2 کے ساتھ ملا کے بھی نہیں مانتے، اور یہ حنفیوں کی تمام فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے حق میں جاتی ہے نا 1 وتر، وہ تو 1 وتر کو غلط سمجھتے ہیں، ان کے حق میں جاتی ہے۔ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں کے حق میں جاتی ہیں، شاید مرزا جی یہ کہنا چاہ رہے تھے، اور حنفی اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن روانی میں مرزا جی کیا بول گئے؟ کیونکہ ان کے حق میں جاتی ہے تو وہ تو غلط سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے میں مرزا جی کو سننے والوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اسے بغور سنا کریں، یہ اردو بھی صحیح طرح نہیں بولتا تو یہ دین کی زبان کہاں سے بولے گا؟
یہ اردو محاوروں کا خیال بھی نہیں رکھتا. آپ کو پتا اصول حدیث میں قاعدہ ہے ادراج کا. محدثین ان راویوں سے روایت نہیں لیا کرتے تھے کہ جن کو جو اپنے کلام کو اور حدیث کے کلام کو الگ الگ بیان نہیں کرتے تھے. بغیر سکتہ لیے اپنے کلام کو حدیث کے متن کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے. محدثین ایسے راویوں سے روایت نہیں لیتے تھے. اگر بالفرض ادراج ہو گیا ہو تو مدرج قول کو محدثین ضعیف بیان کرتے تھے کہ یہ قول ضعیف ہے، کہ یہ ادراج ہے. مرزا جی کو تو یہ بات شاید پتہ ہو، شاید، کیونکہ بقول مرزا جی کے مرزا جی نے اسی ویڈیو میں اپنی ایک جگہ کہہ رکھا ہے، میں نے صحیح مسلم کے مقدمے پر لیکچر دیا ہے. جس آدمی نے صحیح مسلم کو مقدمے میں لیکچر دیا ہوگا تب وہ اصول حدیث کو تو جانتا ہوگا نا. بہرحال کہتے ہیں کہ وہ تو ایک وطر کو غلط سمجھتے ہیں، تو وہ 3 وطر کے حق میں نا یہ حضرت معاویہ کے اوپر ابن عباس کے کامنٹس لے کر آتے ہیں. یعنی کہ حنفی چونکہ 3 وطر کو جائز سمجھ کے 1 وطر کو غلط سمجھتے ہیں، تو ابن عباس سے معاویہ کا رد کروانے کے لیے اس روایت کو حنفی بیان کرتے ہیں. آپ یقین کریں فقہ حنفی کی جن کتب کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، شرح معانی الاثار والی روایت کے اوپر پچھلی ریکارڈنگ میں نے آپ کو پوری اس کی تفصیل بتا دی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ مرزا جی نے کس طرح وہاں دھوکہ دیا ہے. لیکن میں یہاں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، فقہ حنفی کی جن کتب کا مطالعہ مجھ ناچیز نے کیا ہے، تو آپ سمجھیں کہ کہیں بھی حنفیوں نے 3 رکعت وطر کے دلائل بیان کرتے ہوئے 1 رکعت وطر کے دلائل کی مخالفت کرتے ہوئے کہیں بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرنا، یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کرنا، یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مرزا جی کی بیان کردہ اس روایت کو درج کرنا، کہیں بھی حنفیوں نے ایسا کیا؟ ہاں، صرف ایک جگہ ایسی آتی ہے، صوفی عبد الحمید سواتی صاحب کی کتاب نماز مسنون کے اندر صوفی صاحب نے اس روایت کو درج کیا، اور صوفی صاحب نے اس عبارت کا ہی ترجمہ نہیں کیا کہ جو، یعنی کہ وہ پچھلی ریکارڈنگ میں نے وہ عبارت اور اس کی حقیقت آپ بھائیوں کے سامنے واضح کی. صوفی صاحب نے اس روایت کا ترجمہ ہی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ صوفی صاحب فتنے کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے؟ نہیں. لیکن مرزا جی تو فتنہ دروازہ کھولنا تو درکنار، مرزا جی تو پورا فتنہ کروانا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے مرزا جی نے تو لگے ہاتھوں یہ تک کہہ دیا امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح کہہ رکھا ہے. کتنا بڑا دھوکہ ہے. ہم نے اصل کتاب میں دیکھا انہوں نے ایک لفظ کچھ نہیں کہا. کتنا بڑا دھوکے باز ہے مرزا، آپ اندازہ کریں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تو میں بتا رہا ہوں محدثین نے اس قسم کی جو اگر کسی سے الفاظ نقل کیے ہیں کہیں کسی معاملے میں، امام نسائی کے بارے میں آتا ہے، آپ یہ کہہ جاتے ہیں کہ وہ واقعہ ثابت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں تمام محدثین امام نسائی کی جو شہادت کے واقعے میں یہ چیزیں نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ بھائی انہوں نے ناسبیوں کے خلاف کتاب خصائص علی لکھی، وہ شہید کر دیے گئے، اور جو کچھ معاملہ ہوا، چلیں یہ کہتے ہیں یہ واقعہ جھوٹا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مرزا جی کہتے ہیں اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کہتے ہیں نا کہ جی پردے ڈالو. مزید تھوڑا آگے کہتے ہیں اے کہندے نے اے گلاں کرنیاں نہیں چاہیدیاں. مزید تھوڑا آگے کہتے ہیں ویسے تو یہ انکمپیٹنٹ ہیں، یہ جواب دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے. میرا یہ مرزا جی کے بیان کردہ جملے بتانے کا مقصد یہ ہے، مرزا جی آپ تو کمپیٹنٹ ہیں نا، وہ انکمپیٹنٹ تھے، آپ تو کمپیٹنٹ ہیں نا. یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک دم آپ کو کہ آپ ایک وسوسہ دیا، آپ نے کہا کہ جی وہ جو امام نسائی کی شہادت والا واقعہ ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ غلط ہے، اور یہاں مرزا آپ نے کہہ دیا کہ چلیں یہ کہتے ہیں یہ واقعہ جھوٹا ہے. ارے تو آپ ثابت کرو نا کہ صحیح ہے. یہ کیا ہوا؟ اگر حقیقت میں آپ محقق، آپ اسے ثابت کرو کہ یہ صحیح ہے. یہ کہہ کے تھوڑی آپ جان چھڑا لو گے کہ یوں انہوں نے کہتے جھوٹا، آگے آپ نے اپنی چلائی اور آگے چل دیے. ایسے نہیں ہوگا مرزا جی. اگر ثابت ہے تو آپ اسے ثابت کریں گے، یہی تو اصل میں ہے نا بات. آپ ہی تو کہہ کر آئے تھے، آپ ہی نے تو اپنے بارے میں یہ بات کہی تھی. اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں، تو مرزا جی حق بات لوگوں تک پہنچائیں، حق بات لوگوں تک پہنچائیں، جان نہ چھڑائیں. کیونکہ آپ بھی جانتے تھے کہ واقعہ واقعی میں جھوٹا ہے، واقعہ واقعی میں جھوٹا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہا نہیں جو وہ تو کہتے ہیں جھوٹا. اچھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس پر پورا ایک لیکچر ریکارڈ کر رکھا ہے کہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان نہ کرنے کے جرم میں امام نسائی کی شہادت ہوئی.
اس پہ پورا ہمارا جو نا وہ ایک ریکارڈنگ موجود ہے بھائی, وہ ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے اس روایت کے سند اور متن دونوں کے اوپر پوری بحث کی ہے کہ واقعہ سندن ثابت نہیں ہے, اور امام نسائی کا انتقال کیسے ہوا تھا ہم نے اس کی بھی وضاحت دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آگے کہتے ہیں تو خصائص علی تو جھوٹی نہیں ہے نا. ہم پوچھتے ہیں کہ خصائص علی انہوں نے لکھی ہے اور کسی کے خصائص کیوں نہیں لکھے؟ مطلب ناظمیوں کے خلاف ہی انہوں نے کتاب لکھی ہے. بس خصائص علی لکھنا ناظمیوں کی مخالفت کیسے ہوگا؟ کیا عجیب آدمی ہے یار, آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. اب بھائی میرے پیارے, ناظمیوں کی مخالفت ناظمیوں کے جواب دینے سے ہوگی, علی کے فضائل بتانے سے نہیں. اوکے, بات سمجھے میری یا نہیں؟ سنو بات سمجھو. دیکھو, علی کے فضائل کا منکر ناصبی نہیں ہوتا, حدیث کی روح سے منافق ہوتا ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن, تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر ناصبی نہیں, منافق. اور میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں, میری جو ناقص معلومات ہے اس میں آج تک دنیا میں کوئی ناصبی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے فضائل علی کا انکار کیا. منافقین نے کیا, خوارج نے کیا. ارے تو بھیا خصائل علی جو جواب میں لکھی گئی ہے وہ جواب میں لکھی گئی ہے خوارج کے, وہ جواب میں لکھی گئی ہے منافقین کے. ناصبیوں کی مخالفت کرنی ہے تو ناصبیوں کے دلائل کا جواب دو نا, مگر تم انکمپیٹنٹ ہو, تم میں اتنی جرت ہے ہی نہیں. تم میں جرت ہوتی تم عورتوں کی طرح تانے نہیں دیتے, ناصبیوں کے دلائل اٹھاتے, ان کے جواب دیتے. اور سنو ذرا بات کو, کہتے ہیں کہ مطلب ناظمیوں کے خلاف ہی انہوں نے کتاب لی. خصائص ابو بکر, خصائص عمر, خصائص عثمان نہیں نہ لکھی انہوں نے. بھائی انہوں نے اس لیے نہیں لکھی کہ فضائل ابو بکر, فضائل عمر, فضائل عثمان کا دنیا میں منکر کون ہے؟ وہ تو منافقین بھی نہیں ہے. فضائل, ہاں تم ہو. فضائل ابو بکر, فضائل عمر, فضائل عثمان کا منکر دکھاؤ, ڈھونڈو. 3 طبقوں میں دکھاؤ, 3 طبقوں میں, ابتدائی 3. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم, سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ, پھر اس کے بعد کے, پھر اس کے بعد کے. مرزا جی کی موت ہے یہ حدیث, مرزا جی بڑے بے چین ہو جاتے ہیں اس حدیث کو پڑھتے ہوئے. سنو ذرا بات کو, ان 3 طبقات میں وہ آدمی دکھاؤ جو فضائل ابو بکر عمر عثمان کا منکر ہو, کہ ابو بکر عمر عثمان کے فضائل ثابت نہیں, ملے گا ہی نہیں. تو امام نسائی کو کس کو جواب دینا تھا؟ جو فضائل علی کا منکر ہو. تو انہوں نے کیا لکھی؟ خصائل علی, خصائص علی لکھی, سیدھی سی بات. آگے کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد فضائل صحابہ بھی لکھی, لیکن حضرت معاویہ کا نام اس میں ذکر نہیں کیا. تو اس میں تو بہت سارے اہل بیت کا بھی نام ذکر نہیں کیا. وہاں مرزا جی آپ کیا کرو گے؟ جو جواب آپ ان کا دو گے وہ ہماری طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی سمجھ لینا. آگے کہتے ہیں امام حاکم نے کتنے صحابہ کے اوپر باب باندھے ہیں فضائل کے اوپر, لیکن حضرت معاویہ کے فضائل پہ نام نہیں لیا, لیکن باقیوں نے کیے ہیں. اچھا, امام حاکم نے فضائل جو یعنی کہ صحابہ ہیں وہ ذکر کیے, فضائل اہل بیت ذکر کیے, مگر کتنے یعنی کہ اہل بیت کے فضائل انہوں نے بھی ذکر نہیں کیے امام حاکم نے. تو اب اس بارے میں امام حاکم پہ کیا حکم لگے گا؟ اب جو آپ امام حاکم کا جواب دیں گے وہ ہماری طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی سمجھ لیجئے گا. آگے کہتے ہیں لیکن باقیوں نے لی ہے, امام ترمذی نے بھی لی ہے, فضائل معاویہ باب باندھا ہے, اور ہم مانتے ہیں. امام ترمذی نے فضائل معاویہ باب باندھا ہے اور ہم وہ مانتے کیا ہیں, وہ آگے وہ جملہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, مرزا جی کیا کہتے ہیں؟ امام ترمذی نے باب قائم کیا, اور سنو ذرا بات کو, امام ترمذی نے باب قائم کیا اور حدیث پتہ کیا لے کے آئے امام ترمذی اس باب کے تحت؟ پہلی حدیث یہ لے کے آئے, اے اللہ معاویہ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت پہ رکھ, اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پر لا, اس کے ذریعے ہدایت کا کام لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی. اسی پر فضائل معاویہ باب قائم کیا, پہلی حدیث امام ترمذی یہ لائیں. لیکن مرزا جی نے کیا کیا ہے پتہ ہے؟ مرزا جی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں, لیکن مرزا جی نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ مرزا جی کہتے ہیں اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے, تو
تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے, یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی, یا کہہ دیں آپ کے بھائی حدیث ہی جعلی ہے. ہم نے اس جگہ اللہ کے فضل و کرم سے مرزا صاحب کے اس وسوسے کا مکمل جواب دیا ہے, اور ہم نے بتایا ہے کہ یہ ٹیون تو رافضیوں والی بھی نہیں ہے, یہ ٹیون تو منکرین حدیث والی ہے, یہ ٹیون تو پرویزیوں قادیانیوں والی ٹیون ہے, یہ ٹیون تو رافضیوں والی بھی نہیں ہے. حدیث کا انکار کس طرح کر رہے ہیں؟ سندیہ متن پہ بحث کر کے نہیں, حدیث کا انکار عقل پہ تول کے کر رہے ہیں, عقل پہ تول کے. کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے وہاں اللہ کے فضل و کرم سے پورا جواب دیا ہے مرزا صاحب کو. اور اس کے بعد آگے مرزا جی کہتے ہیں لیکن ہم مانتے ہیں. ہم مانتے کیا ہیں؟ رسیاں اب سانپ نظر آئیں گی, لیکن سمجھو یہ کیا ہیں؟ یہ رسیاں ہیں, یہ سانپ نہیں ہیں. ہم مانتے ہیں. کہتے ہیں میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے. میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا اس کی فضیلت کے لیے, چاہے اس کے لیے کوئی اور فضیلت ہو یا نہ ہو. او بھائی میرے پیارے, آپ سب بھائی سنیں ذرا, یہ جملہ مرزا جی کا یاد رکھیں گے, زندگی بھر کام آئے گا. مرزا جی کے ہر ویڈیو کے لیے کام آئے گا, مرزا جی کی ہر بات کے لیے کام آئے گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ او بھائی نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے, سنو. کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے, چاہے اس کے لیے کوئی اور فضیلت ہو یا نہ ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ آگے اب تو ہمارا وقت ختم ہو گیا, یہ ہم آخری بات پڑھ رہے ہیں, اگلی ہی ریکارڈنگ میں ہم پڑھیں گے. آگے ہی مرزا جی پتہ کیا کریں, وہ حوض کوثر پہ صحابہ کو لایا جائے گا. ہیں صحابہ میں کتنے ہی مرتد ہو گئے تھے, صحابہ میں کتنے ہی وہ حوض کوثر پہ لایا جائے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں گے سوہکن لمن بدلا دینی لمن بدلا بادی, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو بدلا. اور وہاں مرزا جی یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ حضرات جن کو اب اللہ کے رسول سے ہٹا کے جہنم بھیجا جا رہا ہے یہ صحابہ ہیں. مرزا جی اور ان کے ابو جنت میں جائیں اور صحابہ کہاں جائیں. لیکن فضیلت پھر بھی کس کے لیے ثابت ہوگی؟ کیونکہ رسیاں سانپ بن کے دکھائی جا رہی ہیں, سانپ بنا کے دکھائی جا رہی ہیں, لیکن اصل میں یہ رسیاں ہی ہیں. مرزا جی یہاں اپنی پبلک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ معاویہ مخالفت ہو گئی نا, بہت, آپ نے دیکھا نہیں ہم اس سوال کے جواب میں کتنا انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولا ہے. اب اتنی زیادہ مخالفت کے بعد تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ آدمی رافضی ہے, تو انہوں نے اینڈ میں اپنے آپ کو سنی بھی بنائے رکھنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوراً کیا کرا, میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے. تو پیچھے کیا ہوا تھا پھر اتنی ساری کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ میں بتاؤں آپ کو. اب سنو, اب آپ حیران رہ جاؤ گے. اب آپ کو یاد آئے گا کہ میں بار بار علی الحسن نقوی والے سوال کے لیے آپ کو یہ کیوں کہہ رہا تھا, اسے غور سے سنیں, اس سوال کو غور سے سنیں, اس سوال کو غور سے سنیں. ابھی سنیں ذرا بات کو. علی الحسن نقوی صاحب نے سوال جو کیا تھا, یہ جواب کمپلیٹ ہو رہا ہے, یہ جواب اس جملے پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. علی الحسن نقوی صاحب نے سوال کیا تھا, اچھا آپ ایک ٹیکنیکل ذرا کوشچن ہے محدثانہ قسم کا, کہ جو محدثین اہل سنت ہیں ان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا تحقیقات آپ کے علم میں ہیں, اور یعنی جرح بھی کہہ لیں تعدیل بھی جو ہوتی ہے جیسے آپ سے ہم سنتے ہیں, اور اس پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے بتائیں. یہ سوال تھا, اور یقین کریں یہ ایک جملہ اس پورے سوال کا جواب تھا کہ میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے, چاہے اس کی اور کوئی فضیلت ہو. لیکن اتنی ساری باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ علی بن الجعد نے کہا کہ اگر معاویہ جہنم میں چلا جائے تو مجھے کوئی برا نہیں لگے گا. ابن عباس نے کہا اس گدھے کو کس نے بتایا کہ وتر ایک ہے. اتنی ساری بکواس کرنے کی پھر ضرورت تھی. لیکن بات یہ ہے نا کہ ایسا نہ ہو میں یہ جملہ بول دوں اور لوگ معاویہ کی طرف سے شفاف ہو جائیں, لوگوں کے ذہن سے وسوسہ نکل جائے, لوگ معاویہ کے لیے اپنے دل کو سچا کر لیں, صاف کر لیں. بغض معاویہ لوگوں کے دل میں رہنا چاہیے. مسلمانوں کے ہیروز مسلمانوں کی نظروں میں ولن بنے رہنے چاہیے. اور بھائی سنو ذرا بات کو, یہ دروازہ معاویہ سے کھلتا ہے اور محمد بن قاسم تک چلا جاتا ہے. آئے گا وہ وقت بھی جس دن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور مرزا جی کو جواب دیں گے, جہاں مرزا جی نے یہ کہا ہے کہ محمد بن قاسم بھی اہل بیت کو شہید کرنا آیا تھا سندھ میں, اور وہاں ہم مرزا جی سے وہ تاریخ کی کتاب نکلوائیں گے جو مرزا جی کو ابلیس نے لکھ کر لا کر دی ہے.
کس نے لکھ کے لا کے دیے؟ کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی تاریخ کی کتاب آج سے ایک دن پہلے تک بھی نہیں لکھی گئی جس میں یہ بات ہو کہ محمد بن قاسم نعوذ باللہ اہل بیت کو شہید کرنے سندھ میں آیا تھا۔ اور آخری بات، مرزا جی کہتے ہیں سمندری جہاد والی حدیث بعض لوگ اس کے اوپر بھی فٹ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جی اور فضیلت فٹ ہو یا نہ ہو، صحابی کی فضیلت ہی بہت بڑی ہے، ہم تو کسی صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن غلطی اپنی جگہ، سیدھی سی بات ہے، غلطی اپنی جگہ۔ ابے تو جوتیوں کے برابر ہے نہیں، تجھے غلطیاں کہاں سے دکھتی ہیں؟ کیا ہے یار؟ آپ کو آج میں ایک بات بتاؤں، سنار کی غلطی دیکھ سکتا ہے، لوہار کی غلطی دیکھ سکتا ہے، ڈاکٹر کی غلطی دیکھ سکتا ہے، انجینئر کی غلطی دیکھ سکتا ہے، لیکن مرزا جیسا ایک پلمبر، ایک جنگلی، نیک، دین کے اصولیات سے نابلد، تاریخ اسلام سے جاہل، کتاب و سنت کو نہ جاننے والا، انڈیا اور ایران سے ملنے والے ڈکٹیشن پہ چلنے والا، آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، وہ صحابہ کی غلطیاں یہ کہہ کر کیسے نکالتا ہے ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن غلطی اپنی جگہ۔ یہ ہاتھی کے دانت ہیں، یہ کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے، ہاں ہم کہتے ہیں وہ جواب ان دیں گے اس جملے کا مرزا جی کو، جو جواب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو دیا تھا کہ جس آدمی نے عبداللہ بن مبارک سے یہ سوال کیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ؟ تو عبداللہ بن مبارک نے جواب کے اندر کہا تھا معاویہ کے گھوڑا، معاویہ اپنے گھوڑے کو جو ریت پہ دوڑاتا ہے، اس گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے سے جو ریت نکلتی ہے ہم اس کی برابری نہیں کر سکتے، تو کہہ رہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز معاویہ کے برابر ہے؟ کوئی صحابی کے برابر عام آدمی ہو سکتا؟ یہ وہ جواب ہے ہماری طرف سے۔ مرزا جی نے کہا نا ہم ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں، مرزا جی تم ان کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے سے نکلنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو، تمہاری اوقات نہیں ہے تم ان کی غلطیاں بتاؤ۔ ہاں تمہاری علمی استعداد ہوتی، تم اس علمی استعداد کو بروئے کار لا کر بات کرتے، سچ بولتے ہوئے بات کرتے، جھوٹ بول کے نہیں کرتے، دھوکہ دے کر نہیں کرتے، اللہ یعنی احادیث کے اندر، قرآنی آیات کے اندر، تاریخ کے اندر ڈنڈیاں مار کر یہ بات نہیں کرتے، پھر تم صحابہ کے بارے میں بات کرتے تو ہم کہتے کہ تم نے ایک طالب علم کی روح سے بات کی، تم نے ایک جو ہے رائے حق تلاش کرنے والے آدمی کی روح سے بات کی، تو اگر تمہیں بظاہر نظر آیا کہ فلاں صحابی کے فلاں کام میں کوئی خدا نہ خواستہ غلطی ہے، ہم وہاں پہ تمہیں خوش آمدید کہتے، ہم کوئی تمہیں غلط بات نہیں، کوئی تمہیں تانا، کوئی جملہ ہم تمہیں نہیں بولتے، لیکن جو تم نے ٹیون اختیار کی اور جو طریقہ تم نے بدعتیوں اور رافضیوں والا اختیار کیا کہ تم نے تنقیص صحابہ کے لیے رستہ ڈھونڈا، فریب کا، فراڈ کا، دھوکے کا، دجل کا، جھوٹ کا، تحریف کا، تعویل کا، کتاب و سنت کے معنی مفہوم بدلنے کا، تو اس وجہ سے ہم جرأت کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم کسی صحابی کی کوئی غلطی ڈھونڈ سکو، تم اپنے آپ کو ذرا دیکھو آئینے میں، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم علماء سے ایک منٹ کے لیے ملنے کو تیار ہو جاؤ، تمہاری جب اتنی اوقات نہیں ہے تو تم اس کے بعد کسی صحابی کی غلطی کو یہ کہو، غلطی اپنی جگہ، سیدھی سی بات ہے۔ اگر ایسے ہی تم ہوتے نا کہ غلطی اپنی جگہ ہے تو پھر تم مرزا جی تمہیں یہ اقرار ہوتا کہ غلطی تو اپنی جگہ ہے، سیدھی سی بات ہے، تم پوری فراخ دلی کے ساتھ علماء سے ملتے، لیکن تم اپنی اس غار میں سے باہر نکلتے ہو، کوئی تو ڈر ہے نا تمہیں اپنے ایکسپوز ہونے کا کوئی تو ڈر ہے نا، جس کی وجہ سے تم اپنی اس غار سے باہر نہیں آتے۔ اور میں آج پھر اپنے اس چیلنج کو دہراتا ہوں، مرزا جی کہتے ہیں نا میرے کیلیبر کا آدمی لے آؤ، آج میں اپنے اس چیلنج کو دوبارہ دہراتا ہوں، مرزا جی تمہارے کیلیبر کا کوئی آدمی نہیں ہوگا، ہم مان لیتے ہیں تمہارے کیلیبر کا آدمی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک اور بھی تو مسئلہ ہے نا، انسانوں میں بات ہو رہی ہے، خلائی مخلوقوں میں بات، انسانوں میں بات، تمہارے کیلیبر کا انسانیت میں کوئی آدمی نہیں ہوگا، لیکن جو تمہارے چیلے چپاٹے ہیں نا، اور جنہیں تم یار غار کہہ رہے ہوتے ہو، تم انہی میں سے کسی کو اٹھا لو، انڈیا سے بلا لو، ایران سے بلا لو، اور تم بس صرف اتنا کر لو
کہ تم ایک ویڈیو بناؤ اور یہ کہہ دو یہ آدمی میری نمائندگی کرے گا، اسے ہی لے آؤ، وہی بیٹھ جائے تمہاری جگہ، اور تم صرف ویڈیو میں اتنا جملہ بول دو یہ آدمی میری نمائندگی کرے گا، مرزا جی اس کے بعد دیکھ لیں گے، پھر دیکھ لیتے ہیں، تم اتنا تو کر لو۔ اور اگر تم اتنا بھی نہیں کرو مرزا جی، تو پھر تو مرزا جی کے مقلدین کو سمجھنا چاہیے نا، دال پوری کالی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔